الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے نماز کی سنتوں کے بارے میں سنا اور 12 سنتیں اور کچھ مسائل ہم نے سنے۔ آج ہم 13ویں سنت سے آغاز کرتے ہیں۔ ثنا، یعنی تکبیر تحریمہ کہی، اب کیا پڑھیں گے؟ ثنا، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ نمبر 14، پھر تعوذ پڑھیں گے، یعنی ثنا پڑھ لی، اب کیا پڑھیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 3 سنتیں ہیں، ثنا پڑھنا بھی اور تعوذ پڑھنا بھی اور تسمیہ پڑھنا، یہ تینوں سنتیں ہیں۔ نمبر 16، آمین کہنا، جب وَلَضَّالِّينَ پڑھیں گے اس کے بعد آمین کہنا، یہ بھی سنت ہے۔ نمبر 17، ان سب کا آہستہ ہونا، یعنی یہ سب چیزیں آہستہ پڑھیں گے، اونچی آواز سے نہیں پڑھیں گے۔ نمبر 18، پہلے ثنا پڑھے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ پہلے پڑھے، اس کے بعد تعوذ پڑھے اور پھر تسمیہ، یہ سنتیں ہیں، یعنی ان میں ترتیب قائم رکھنا بھی سنت ہے اور یہ پڑھنا بھی سنت ہے۔ نمبر 21، اور ہر ایک کے بعد دوسرے کو فوراً پڑھے، وقفہ نہ کرے، رک نہ جائے بلکہ پڑھتا چلا جائے۔ ایک پڑھ لیا، غیرک آگے شروع کر دے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، درمیان میں وقفہ نہیں کرنا، ٹھہرنا نہیں ہے، پڑھتے جانا ہے۔ نمبر 22، تحریمہ کے فوراً بعد ثنا پڑھے، تکبیر تحریمہ باندھ لی، اب اس کے بعد فوراً ثنا پڑھنا شروع کرے، اور ثنا میں وجلا ثناؤک کا غیر جنازہ میں نہ پڑھے، اور دیگر اذکار جو احادیث میں وارد ہیں وہ سب نفل کے لیے ہیں، یعنی وجلا ثناؤک کا یہ صرف جنازے کی ہوگا، جنازہ پڑھیں گے جب اسی میں پڑھیں گے، اس کے علاوہ بقیہ نماز میں کہ نہیں پڑھیں گے۔ مسئلہ، امام نے بالجہر قرات شروع کی، یعنی اونچی آواز سے قرات شروع کی، تو مقتدی ثنا نہ پڑھے بلکہ خاموش ہو جائے، اگرچہ بوجہ دور ہونے یا بہرے ہونے کے امام کی آواز نہ سنتا ہو، یعنی اس تک بھلے امام کی آواز نہ پہنچتی ہو، جب امام نے شروع کر لیا اونچی آواز سے الحمد شریف پڑھنا تو اب خاموش ہو جائے، ثنا نہ پڑھے۔ جیسے جمعہ اور عیدین میں ہوتا ہے کہ رش زیادہ ہوتا ہے، امام صاحب کی آواز کئیوں تک نہیں بھی پہنچتی، لیکن وہ ہوتے امام صاحب کے ساتھ ہی ہیں، تو ان پر ضروری ہے کہ جب امام صاحب شروع کر لیں تو اب وہ ثنا نہ پڑھیں بلکہ خاموش رہیں۔ اگر امام آہستہ پڑھ رہا ہو تو پڑھ لے، جیسے ظہر کی نماز ہے یا عصر کی نماز ہے، تو ان نمازوں میں اگر پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ لے پہلی رکعت میں۔ مسئلہ، امام کو رکوع یا پہلے سجدے میں پایا تو اگر غالب گمان ہے کہ ثنا پڑھ کر پا لے گا تو پڑھے، اور قعدہ یا دوسرے سجدے میں امام ہیں تو بہتر ہے کہ بغیر ثنا پڑھے شامل ہو جائے۔ اگر امام صاحب رکوع میں ہیں تو کیا کرے؟ ثنا پڑھ کر اگر شامل ہو سکتا ہے تو پڑھ لے، ورنہ کوشش یہی کرے کہ پہلے رکوع کر لے، اور اگر پتہ ہے کہ نہیں ابھی گئے میں ثنا پڑھوں گا، یہ اٹھیں گے نہیں، تو پھر ثنا پڑھ لے۔ اور اگر یہ پتہ ہے کہ رکوع سے اٹھ ہی جائیں گے، میں ثنا پڑھوں گا، تو پھر یہ بہتر ہے کہ فٹافٹ
رکوع میں چلا جائے تکبیر کہہ کر۔ مسئلہ، نماز میں اعوذ اور بسم اللہ قرات کے تابع ہیں اور مقتدی پر قرات نہیں، لہٰذا تعوذ اور تسمیہ بھی ان کے لیے مسنون نہیں۔ ہاں، جس مقتدی کی کوئی رکعت جاتی رہی ہو تو جب وہ اپنی باقی رکعت پڑھے اس وقت ان دونوں کو پڑھے۔ جب امام کے پیچھے ہوں گے تو صرف غیرک تک پڑھیں گے، اعوذ باللہ اور بسم اللہ نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہ قرات کے تابع ہیں۔ اور جب ایک رکعت یا 2 رکعتیں کسی کی رہ گئی ہوں، اب وہ اپنی پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا تو اس صورت میں وہ پڑھے گا۔ مسئلہ، تعوذ صرف پہلی رکعت میں ہے اور تسمیہ ہر رکعت کے اول میں مسنون ہے۔ فاتحہ کے بعد اگر اول سورت شروع کی تو سورت پڑھتے وقت بسم اللہ پڑھنا مستحسن ہے، قرات خواہ سری ہو یا جہری، مگر بسم اللہ بہرحال آہستہ پڑھی جائے۔ یہ طریقہ کار ہے بسم اللہ شریف پڑھنے کا۔ اعوذ تو صرف پہلی رکعت میں پڑھیں گے، بسم اللہ ہر رکعت کے شروع کرتے ہوئے پڑھنا یہ سنت ہے، یعنی شروع سے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین آگے نماز شروع کرے۔ اور چاہے نماز اونچی آواز والی ہو جیسے مغرب، عشاء اور فجر کی، یا آہستہ آواز والی جیسے ظہر اور عصر کی، بسم اللہ شریف آہستہ ہی پڑھیں گے، اس کو اونچی آواز میں نہیں پڑھیں گے۔ مسئلہ، اگر ثنا اور تعوذ اور تسمیہ پڑھنا بھول گیا اور قرات شروع کر دی تو اعادہ نہ کرے کہ ان کا محل ہی فوت ہو گیا۔ یوں ہی اگر ثنا پڑھنا بھول گیا اور تعوذ شروع کر دیا تو ثنا کا اعادہ نہ کرے، یعنی پہلے شروع کیا، نماز شروع کی تو شروع سے ہی الحمدللہ زبان سے نکلا اور اس نے شروع کر دی نماز، تو اب دوبارہ سبحانک اللہم سے شروع نہ کرے، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ یا اعوذ باللہ سے شروع کیا تو اب ثنا نہ پڑھے بلکہ اب بسم اللہ اور پھر آگے قرات شروع کر دے۔ مسئلہ، مسبوق شروع میں ثنا نہ پڑھ سکا تو جب اپنی باقی رکعت پڑھنا شروع کرے اس وقت پڑھ لے۔ مسبوق وہ جس کی کوئی 1، 2 یا 3 رکعتیں رہتی ہوں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسبوق۔ تو اس مسبوق نے جب اپنی نماز پڑھنی ہے، جب اپنی پڑھنی ہے 1 رکعت یا 2 رکعتیں، تو اس میں پہلی میں ثنا اور تعوذ پڑھے گا، لیکن جب امام کے ساتھ ہوگا، دوسری رکعت میں ملا یا تیسری رکعت میں ملا تو اس صورت میں امام کے پیچھے نہیں پڑھے گا۔ مسئلہ، فرائض میں نیت کے بعد تکبیر سے پہلے یا بعد انی وجہتو آخر تک پڑھے اور پڑھے تو اس کے آخر میں وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ کی جگہ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ کہے، یعنی فرائض میں نیت کے بعد تکبیر سے پہلے پڑھتے ہیں نا انی وجہت للہ، تو یہ نہ پڑھنا یہ بہتر ہے، نہیں پڑھیں گے، اور شروع میں نہ رہ گیا تھا، نہ پڑھنا بہتر ہے۔ ہاں اگر پڑھے تو پھر کیا پڑھے؟ جب آنا ہے وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ تو اس کی جگہ یہ پڑھے وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، یعنی میں مسلمانوں سے ہوں۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ کا مطلب ہے میں سب سے پہلے مسلمانوں میں سے ہوں، حالانکہ ہم تو بہت بعد ہیں، ہم سے پہلے بہت سارے مسلمان گزر چکے۔ مسئلہ، عیدین میں تکبیر تحریمہ ہی کے بعد ثنا کہہ لے اور ثنا پڑھتے وقت ہاتھ باندھ لے اور اعوذ باللہ چوتھی تکبیر کے بعد کہے۔ جب عیدین کی نماز پڑھیں گے یا عید کی نماز پڑھیں گے اس میں کیا کریں گے؟ تکبیر تحریمہ ہی کے بعد ثنا پڑھنا شروع کریں گے اور ثنا پڑھتے وقت ہاتھ باندھ لیں گے اور اعوذ باللہ چوتھی تکبیر کہنے کے بعد کہیں گے، یعنی جب قرات شروع کرنی ہے اس وقت اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنی ہے، اس سے پہلے ثنا پڑھ کے تکبیریں کہیں گے، تکبیر کہنے کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر قرات شروع کر دیں گے۔
مسئلہ، آمین کو 3 طرح پڑھ سکتے ہیں، مد کہ الف کو کھینچ کر پڑھیں، اور کسر کہ الف کو دراز نہ کریں، اور امالہ کہ مد کی صورت میں الف کو یا کی طرف مائل کریں، جیسے آمین آمین، یہ مد ہے، یا امین امن، یہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ مختلف صورتیں ہیں اس کی پڑھنے کی، تو یہ یوں پڑھ سکتے ہیں، پڑھنے کی اجازت ہے۔ مسئلہ، اگر مد کے ساتھ میم کو تشدید پڑی یا کو گرا دیا تو بھی نماز ہو جائے گی، مگر خلاف سنت ہے۔ اور اگر مد کے ساتھ میم کو تشدید پڑی اور یا کو حذف کر دیا، یا کسر کے ساتھ تشدید یا حذف یا ہو، تو ان صورتوں میں نماز فاسد ہو جائے گی۔ یعنی یہ کہا آمین آمین، یہ پڑھا تو نماز فاسد ہو جائے گی، یا امین یہ پڑھا نماز فاسد ہو گئی، یا امن امین یہ پڑھا تو بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ ان صورتوں میں نماز فاسد ہو جائے گی۔ پہلے جو بتایا مسئلہ وہ دوبارہ سماعت فرما لیں کہ اگر اس طرح پڑھا آمین تو درست ہے، اور اگر دوسری طرح پڑھا، یہ جو باتیں بعد میں بتائیں، تو ان صورتوں میں اس کی نماز فاسد بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے آمین کو درست انداز میں ہی پڑھنا ہے۔ مسئلہ، امام کی آواز اس کو نہ پہنچی مگر اس کے برابر والے دوسرے مقتدی نے آمین کہی اور اس نے آمین کی آواز سن لی، اگرچہ اس نے آہستہ کہی تو یہ بھی آمین کہے، غرض یہ کہ امام کا وَلَضَّالِّينَ کہنا معلوم ہو تو آمین کہنا سنت ہو جائے گا۔ امام کی آواز سنے یا کسی مقتدی کے آمین کہنے سے معلوم ہوا ہو تو اس پر سنت ہے کہ یہ آمین کہے۔ مسئلہ، سری نماز میں امام نے آمین کہی اور یہ اس کے قریب تھا کہ آمین کی آواز سن لی تو یہ بھی کہے۔ اور نمبر 24، رکوع میں 3 بار سبحان ربی العظیم کہنا یہ سنت ہے۔ سبحان ربی العظیم، یہاں پر تلفظ کا بہت زیادہ خیال کرنا ہے۔ عموماً ہمارے بزرگ یا بہت سارے نوجوان بھی اور بہت سارے پڑھے لکھے بھی اس کا تلفظ صحیح ادا نہیں کرتے، پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم استغفر اللہ۔ اگر کسی نے عظیم پڑھا تو اس کی تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ عظیم کا مطلب ہے چرواہا، بکریاں چرانے والا، استغفر اللہ، تو مطلب تو بہت برا ہو جائے گا۔ تو سبحان ربی العظیم یعنی ہمارا رب پاک ہے جو عظمت والا ہے، ہم نے یہ پڑھنا ہے عظیم وا کے ساتھ، وا یہ طا وا، یہ موٹا کر کے زبان کو دانتوں پر لگائیں گے، اگلے دانتوں کے اوپر کنارے پر لگا کر تو یوں پڑھیں گے عظیم عظیم سبحان ربی العظیم۔ اگر کسی کا یہ نہیں صحیح ہوتا تو وہ کیا پڑھے؟ سبحان ربی الکریم، سبحان ربی الکریم پڑھ لے، عظیم نہ پڑھے کہ عظیم سے معنی بدل جائے گا اور بندے کی نماز ختم ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نماز کو سیکھ کر پڑھنا چاہیے۔ ہم ہر وقت کام سیکھنے کے لیے تیار ہیں لیکن ہمارے پاس نماز سیکھنے کے لیے وقت نہیں۔ برائے مہربانی نماز سیکھ کر پڑھیں تاکہ ہماری نماز درست انداز میں ہو، جو ہم پڑھ رہے ہوں اس کا ہمیں ثواب ملے، الٹا گناہ نہ ملے۔ اللہ کریم ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔